بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں ایک اہم ترین موضوع پر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا، اور وہ موضوع ہے کیا عورت ہونا اس معاشرے میں ایک گناہ ہے؟ ہمارے معاشرے میں عورت بیٹی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیوی کی شکل میں اور ماں کی شکل میں، ان چاروں شکلوں میں ایک مظلوم، لاوارث، ایک گمشدہ مخلوق ہے۔ لہذا سب مرد حضرات سے میری گزارش یہی ہے کہ اس مظلوم، لاوارث، گمشدہ مخلوق کی پہچان بنانے میں انہیں طاقت دیں اور ان کو اپنی پہچان اور شناخت بنانے میں ان کی مدد کریں۔ تو اس معاشرے میں لڑکی ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی ہوتی ہے کہ ہم کو ایک فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ اس کے نصیب کیسے ہوں گے، اس کی شادی کا کیا بنے گا، رشتے کا کیا بنے گا، میری لڑکی کیا کرے گی، کیا پہنے گی، کیا کھائے گی، کہاں جائے گی، کن کے ساتھ باتیں کرے گی، کن کے ساتھ اٹھے گی، بیٹھے گی، نوکری کرے گی یا نہیں، سکول پڑھے گی یا نہیں پڑھے گی۔ یعنی اس مظلوم عورت کی زندگی کے فیصلے اس کو خود کرنے کا حق نہیں دیا جاتا۔ اس مظلوم عورت کو بس حکم سنا دیا جاتا ہے اور اس کی رائے کو کوئی نہیں لیتا۔ یہ مظلوم عورت جس گھر میں پیدا ہوتی ہے وہ ماں باپ کا گھر ہوتا ہے۔ اب یہ زندگی کی ابتدائی حصہ، یعنی زندگی جہاں پیدا ہوئی تھی اپنے ماں باپ کے گھر میں، تو ابتدائی حصہ اپنی زندگی کا بچپنا وہاں گزار دیتی ہے، ماں باپ کی، بہن بھائی کی محبت ملنے میں۔ اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے کبھی اس کو کچن کے برتن دھونے پڑتے ہیں، اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے اس کو واش روم میں جا کر کپڑے دھونے پڑیں، اس ماں باپ کی مار کھانی پڑے، بہن بھائیوں کا غصہ سہنا پڑے، اس سب کچھ سہ لیتی ہے بس اپنی محبت کو منوانے کے لیے، اس محبت کو اپنا آپ منوانے کے لیے، یعنی اس محبت کو منوانے کے لیے اور اپنا آپ منوانے کے لیے، اس محبت کو پانے کے لیے اس کے روح پہ کیا گزرتی ہے بس وہ وہی جانتی ہے۔ اب دوسرا حصہ اس کی جوانی کا شروع ہوتا ہے، اور جب اس کی جوانی کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے تو یہ شوہر کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ اب یہ منوانے کا جو سلسلہ تھا وہ ختم نہیں ہوا، وہ پھر آگے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ خاندان کی نظروں میں، شوہر کی نظروں میں، نند اور بھاوج کی نظروں میں، دیور کی نظروں میں، ساس سسر کی نظروں میں خود کو منوانے کے لیے اپنی جوانی کے 20 سال گزار دیتی ہے۔ اب بچہ پیدا نہ ہو تو یہ بھی اسی کا قصور، لڑکیاں ہی پیدا ہوئی تو یہ بھی اسی کا قصور، بچہ پیدا ہونے کے بعد بدتمیز، بد اخلاق بن جائے یہ بھی اسی کا قصور۔ تمام اچھی عادتیں باپ پر جاتی ہیں اور بری عادتیں یہ تو ماں نے سکھائی ہیں۔ اب یہ تیسرے گھر میں شفٹ ہوتی ہے، پیدا باپ کے گھر میں ہوئی، جوانی شوہر کے گھر میں گزاری اور بچوں کے گھر میں جا کے مر جاتی ہے۔
اپنا گھر اس مظلوم عورت کو نصیب بھی نہیں ہوتا. مگر منوانے کا سلسلہ اب یہاں پر بھی ختم نہیں ہوا. اب اس کو منوانا پڑتا ہے بہو کی نظر میں خود کو، بیٹوں کی نظر میں، پوتوں کی نظر میں، نواسوں کی نظر میں. ان کو یہ احساس دلانا پڑتا ہے اس مظلوم عورت کو کہ میں تمہاری اس فیملی میں بوجھ نہیں ہوں، تمہاری اس فیملی میں ساتھ دے رہی ہوں. اب اس کی جو یہ بہو ہے وہ بھی تو اسی معاشرے سے پس کر آئی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر اس عورت کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں، اس کی بہو کیا کہتی ہے، اس کے بچے کیا کہتے ہیں. کسی شاعر نے اس کی طرف بڑی جو ہے وہ بہترین طریقے سے اس کی ترجمانی کی ہے. پہلے رگ رگ سے میری خون نچوڑا اس نے، پہلے رگ رگ سے میری خون نچوڑا اس نے، پھر یہ کہنے لگا کہ رنگت ہی تیری پیلی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ گھر میں ماں کی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے، ماں کی وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ ماں جھگڑالو ہے، ضدی ہے، یہ شکر نہیں کرتی. اس کو گھر میں بیٹھے بیٹھے سب کچھ مل رہا ہے، کھانا بھی مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے، آخر یہ شکر کیوں نہیں کرتی. ہم خود کتنے ہی ناشکرے کیوں نہ ہو مگر اس کو شکر کی تلقین کرتے رہتے ہیں. اب مرد شراب پی کر آئے، نشہ کر کے آئے، اور اتنی بدبو اس کو آئے کہ دوست قریب بھی نہ جائیں، مگر بیوی بیچاری مجبور ہے. اگر کسی عورت نے اپنے شوہر سے ہمت کر کے کہہ بھی دیا کہ نشہ نہ کریں تو اگلے دن یہ اس گھر سے باہر ہو کر رہے گی، کیونکہ اس کا گھر تھوڑی ہے، یہ تو اس کے شوہر کا گھر ہے. یہ مظلوم عورت کرے گی کیا؟ یہ پھر ایک ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے. یہ عورت، کیونکہ آج ہم اپنے معاشرے میں جب نظر دوڑاتے ہیں تو ہمارا معاشرہ کیا ہے، وہ جوائنٹ فیملی سسٹم چلا رہا ہے. ہمارا معاشرہ، ہمارے گھروں میں آج فیملی 20 25 17 15 10 15 جو ہے وہ آدمیوں پر، افراد پر مشتمل ہوتی ہے. یہ عورت صبح اٹھتی ہے، اپنے 20 افراد کے لیے کھانا بنانا شروع کرتی ہے، چائے بناتی ہے. پھر پہلے اٹھتے ہی ان کے بستر اٹھانے اور چائے بنانی، پھر چائے بنانے کے بعد ان کے برتن دھونے، پھر دوپہر کا کھانا بنانا، پھر دوپہر کے برتن دھونے، پھر اس کے بعد 4 بجے کی چائے بنانی، پھر وہ برتن دھونے، پھر شام کا کھانا بنانا، پھر شام کے برتن دھونے، پھر بستر ڈالنے. اور جاتے جاتے یہ 15 سے 18 گھنٹے تک یہ عورت مظلوم بن کے کام کرتی ہے، اور اسے تنخواہ 1 روپیے کی بھی نہیں ملتی. اگر گھر میں تھوڑا سا کسی چیز میں نمک کم بھی یا زیادہ بھی ہو گیا تو ساری کی ساری گالیاں اسی کو سہنی پڑتی ہے. اس پیار کے 2 بول کے لیے یہ باپ کے گھر میں، شوہر کے گھر میں، بچوں کے گھر میں آخر تک ترستی رہتی ہے. اس کا جواب کون دے گا؟ اس معاشرے میں کیا عورت بننا گناہ بن گیا ہے؟ اس کا جواب ہم کو دینا پڑے گا. اس مظلوم عورت کو اس ظلم کے شکنجے سے نکلنے کے لیے 3 کام کرنے ہیں. دیکھیں، میں اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے یہ کہتا ہوں کہ 3 کام آپ کریں، آپ اس ظلم کے شکنجے سے نکل جائیں گی. پہلا کام ہے کہ آپ رجوع الی اللہ، تعلق باللہ قائم کریں. ان دین کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں. جب آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا، آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوگا، نماز کے ساتھ ہوگا. نماز پڑھنا نہ چھوڑیں. آپ اللہ کے لیے
اپنے نماز پڑھنے کو اپنے اوپر ایسا لازم کر لے کہ کھانا چھوٹ سکتا ہے نماز نہ چھوٹے، اور پھر آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گی، اور پھر اللہ اپنے محبوب کو، اپنے دوست کو تنہا نہیں چھوڑتا، اپنے دشمنوں کے حوالے نہیں کرتا۔ دوسرا کام اس مظلوم عورت کو کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے پاس کچھ پیسہ کچھ اکاؤنٹ جمع کر لیں، اپنے اکاؤنٹ کھول دے، اور جتنا ہو سکے اپنے حساب سے 10 روپے 100 روپے 1000 روپیہ اس میں پیسہ اکاؤنٹ جمع کرنا شروع کر دے، یہ آپ کو آگے جا کر کام آئے گا۔ اور تیسرا کام کہ اپنے پاس ہنر رکھیں، اپنے پیر پر کھڑا ہونا سیکھیں۔ جب آپ کے پاس ہنر ہوگا، آپ اپنے پیر پر کھڑی ہوں گی، تو پھر آپ کسی کا بوجھ نہیں بنیں گی۔ آپ کو کل کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہماری دادی، ہماری ماں، ہماری ساس ہمارے گھر میں ہمارا بوجھ بنی ہوئی ہے۔ نہیں، آپ اپنے پاؤں پر جب کھڑی ہوں گی تو پھر آپ لوگوں کا سہارا بنیں گی، مگر لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں بنیں گی۔ لہذا یہی تھی میری آج کی جو ہے آپ تمام سے نصیحت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی اور ان تمام باتوں کو سمجھنے کے بعد ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔